السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا، ہر مخلوق کی ضرورتوں کو جاننے والا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق، ہر قسم کے شکر کے لائق، ہر قسم کی ثنا کے لائق صرف اور صرف خالق کائنات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو، رحمتیں اور سلامتی ہو انبیاء اکرام پر، جن کے ذریعے اللہ رب العزت کا فرمان ہم تک پہنچا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر، جن کی جد و جہد اور کوشش کے ذریعے یہ دین ساری دنیا تک، یہ پاکیزہ دین، یہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہم سب تک پہنچا۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، سورہ نور کی آیت نمبر 31 سے آج کلاس رہے گی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 کے اندر ہم نے دیکھا کہ مردوں کو پردے کا حکم دیا گیا، ان کا پردہ یعنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور اسی میں ان کی عزت ہے، اس دنیا کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے اندر بھی۔ اگر انہوں نے اپنی نگاہوں کو نیچی نہیں رکھا اور جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی خاتون کی طرف نظر کو کی، تو اس دنیا میں بھی وہ بے عزت ہوں گے۔ جو بھی خاتون اسے دیکھے گی وہ پہچان جائے گی کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، اور حشر کے میدان میں بھی اس کا انجام اسے حاصل کرنا ہوگا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں وہ تباہ اور برباد ہوگا۔ کیونکہ جب نگاہیں صحیح نہیں رکھے گا، تو اللہ رب العزت نے نگاہ کے ساتھ بات رکھی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو نگاہ اگر نیچے نہیں رہے گی، یعنی نگاہ کو ہم نے اگر کنٹرول نہیں کیا، اپنی نظر کو اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا، تو پھر ہم اپنے شرمگاہ کو بھی نہیں بچا پائیں گے الا ماشاءاللہ۔ یہ تو تھا مردوں کے لیے احکام و مسائل جو پچھلی کلاس میں گئے، لیکن آج خواتین کے لیے جو احکام و مسائل آ رہے ہیں، وہ خواتین کے اعزاز و اکرام کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کئی آیتوں کے اندر خواتین کے اوپر اگر کسی نے الزام تراشی کر دیا ہے تو ان کے اوپر اللہ رب العزت غضبناک ہوا، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سرزنش کی کہ جس نے جتنا حصہ لیا ہے وہ اتنا زیادہ گنہگار ہوگا، اور جس نے شروع کیا ہے وہ تو جہنم کے اندر جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور یہاں پہ خواتین کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العزت بتا رہا ہے، لیکن کون سی خواتین؟ جو مومن ہیں، کیونکہ یہ عام خواتین نہیں ہیں۔ یہاں پر مومن عورتوں کو زمانے جاہلیت کی عورتوں اور مشرک عورتوں سے ممتاز کیا گیا، انہیں الگ کیا گیا، ان کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا کہ یہ دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مشرک عورتوں کی طرح ہیں کہ انہیں جو چاہے وہ اپنی ہوس کا شکار بنائے، جو چاہے اسے دیکھے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے یا لطف اندوز ہو۔ یہ ایسی خواتین نہیں ہیں کہ روڈ پہ کھڑا ہوا ایک فالتو شخص، ایک سبزی بیچنے والا یا دودھ بیچنے والا یا کپڑے بیچنے والا،
وہ اس کے جسم کو دیکھ کر کے، اس کی شکل کو دیکھ کر کے اور لطف اٹھائے، خوشی منائے، یا جنسی خواہش کی تکمیل کرے، آنکھوں کی خواہش کو پورا کرے، یہ ایسی خواتین نہیں ہے کہ جو بھی سڑک چھاپ انسان اس سے لطف اندوز ہو جائے. یہ مومن خواتین ہیں. یہ مشرک اور دور جاہلیت کی، یعنی وہ دور جو جہالت کا دور تھا، وہ دور جس دور میں نہ قرآن تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ خواتین نہیں ہیں. یہ تو وہ خواتین ہیں جو ہیرے کی طرح ہیں. جب بندہ ہیرے کو خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا بیچنے والا پہلے دیکھتا ہے، اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کمزور قسم کا انسان ہے، یعنی غریب ہے، تو اس سے کہتا ہے کہ آپ دیکھنے کی بھی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آپ کی وہ اوقات ہی نہیں ہے، چلے جائیے. اس سے دکھایا جاتا ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ جب ہیرے کی دکان میں جائیں گے تو ہیرے ڈسپلے کے لیے لگے ہوئے نہیں رہتے. تو یہ مومن خواتین یہ ڈسپلے کے لیے نہیں ہے کہ ان کے جسم کو کوئی جو چاہے وہ دیکھے، ان کے چہرے کو جو چاہے وہ دیکھے. یہ تو مومن ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی ولی ہے، ولی الذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یہ تو اللہ کی دوست ہیں. اللہ اکبر. کیا انہیں کوئی بھی دیکھ لے گا اسی طرح؟ جو چاہے گا اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، آہیں بھرے گا. یہ ایسی خواتین نہیں ہیں. تو ہیرے کی دکان میں جب آپ جائیں گے تو وہ ڈسپلے کے لیے نہیں ہوتے. آدمی کو جوہری جو ہے وہ بیچنے والا وہ اس کو پرکھتا ہے کہ ہاں یہ اس لائق ہے یا نہیں، پھر تجوری کے اندر سے اسے نکالا جاتا ہے، مخمل کے اندر سے اسے نکالا جاتا ہے اور اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ وہ خواتین ہیں جن کے لیے وہ پاک باز مرد ہوا کرتے ہیں، جو خود بھی ولی ہوا کرتے ہیں، وہ خود بھی ایمان والے ہوا کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ باقاعدہ نان و نفقہ قبول کرتے ہیں، ان کا مہر ادا کرتے ہیں. اور وہ ایگریمنٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ دو چیز اس کے اندر ہوتی ہے نان و نفقے کے اندر. ایک تو وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے پوری زندگی کے لیے. حفاظت کے اندر اس کی عظمت کی حفاظت ہے، اور بھی جس قسم کی بھی اس کو حفاظت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ کمزور بنائی گئی ہیں، وہ ہمیشہ اپنے سے مضبوط شخص کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں. تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے وہ. نان و نفقے کو جب وہ کہتا ہے میں نے نکاح قبول کیا، تو مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کے اور اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اس نے ایک خاتون کو اپنے اوپر حلال کیا ہے. باقاعدہ وہ ایگریمنٹ کرتا ہے، اور ایگریمنٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور اس کے نان و نفقے کی اور اس کی ضرورت کی ذمہ داری لیتا ہے کہ اس کی جو بھی ضرورت ہوگی، اس کے کپڑے کی، کھانے کی، جس چیز کی بھی اس کو ضرورت ہوگی، اس ضرورت کا بھی وہ ذمہ داری لیتا ہے، اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لیتا ہے. اور اگر اس میں وہ کسی چیز میں کمزور پڑا تو پھر وہ اسے چھوڑ دے گی یا یہ سے اس کو چھوڑنا ہوگا. تو وہ خواتین جو مومن ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے ان کی عظمت اور ان کی عزت ہوا کرتی ہے. اور ایسے سڑک چھاپ اور ایسے جو اللہ رب العزت کے دشمن لوگ ہیں، منافق ہیں، اللہ کی ذات سے، اس کی صفات سے کفر کرنے والے ہیں، تقدیر سے کفر، مرنے کے بعد کی زندگی سے کفر، کلام سے کفر، نبی سے کفر، یہ ایسے اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے ایسے دشمن اس لائق نہیں کہ وہ ان سے لطف اندوز ہوں یا ان سے سکون حاصل کریں. یہ مرد اس لائق نہیں کہ اللہ کے دوستوں سے یہ سکون حاصل کر لیں، جبکہ یہ خود دشمن ہے. آئیے جو مومن خواتین ہیں ان کی شان اللہ رب العزت نے کس انداز میں یہاں پر بیان فرمائی اور وہ کس طریقے سے پاک باز ہوا کرتی ہیں. اللہ رب العزت ہماری سب بہنوں کو ایسا ہی ایک مومن بنائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 31. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. مومن خواتین کو انتظار رہتا تھا اس بات کا کہ ہمارا خالق ہمیں کوئی حکم دے دے. اور جس دن پردے کا حکم نازل ہوا، جو خواتین مسجد کے اندر آ چکی تھی، جو جہاں پر تھی، اگر وہ بغیر چادر کے تھی تو دوسری بہن جو چادر کے ساتھ تھی اس نے اپنی چادر میں اسے ڈھانک کر کے گھر لے کر کے آئی. تو مومن انتظار میں رہا کرتا تھا کہ اللہ رب العزت کو کوئی فرمان مجھے پتا چلے اور میں اسے ادا کروں اور میں اپنے رب کو راضی کروں. وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے میرے رب کا کوئی حکم مل جائے اور میں اس کو خوشی کے ساتھ اس کو پورا کروں اور میں اپنے رب کو راضی کروں. تو اللہ رب العزت نے جب خواتین کو کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، انہوں نے نیچی کر لیا. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو وہ شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی اگر آنکھ کی حفاظت ہو گئی. یعنی آنکھ کو ہم نے دیکھیے، آنکھ جب کسی کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر دیکھنے کے اندر دو چیز ہوا کرتی ہے. یا تو وہ جنسی خواہشات کے تحت دیکھ رہی ہے آنکھ، یا وہ بغیر جنسی خواہشات کے دیکھ رہی ہے. تو بغیر جنسی خواہشات کے اگر آنکھ دیکھ رہی ہے تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. اور دلوں کے حال کو اللہ رب العزت جانتا ہے، اس کی نیت کو اللہ رب العزت جانتا ہے. وہ آنکھ جو اٹھی ہے کسی کی طرف، اس میں کیا نیت ہے اس کو جاننے والا تو خالق ہے. وہ کسی کو بہن کی نظر سے دیکھ رہا ہے، باپ کی بہن کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہے، مریض کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اور ایک چیز اور کہ غیر محرم مرد جب کسی خواتین کو دیکھتا ہے، کسی خاتون کو دیکھتا ہے، تو اس کی نظر صحیح نہیں ہو سکتی. اگر صحیح ہوتی تو اللہ رب العزت یہ نہیں کہتا ہے کہ اے مومن مردوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. اس سے یہ پتا چلا کہ مومن کی نظر بھی، مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مومن کی نظر ہے وہ غلط نہیں ہوتی اور وہ تو دیکھتا پھرے گا جس کو چاہے گا اس کو. مومن کو ہی خطاب کر کے اللہ رب العزت نے بتا دیا، کیونکہ نفس انسان کے ساتھ ہے. جب وہ کسی خواتین کو دیکھتا ہے، کسی عورت کو دیکھتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ضرور کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ نظر کو نیچی کر لو. اور نظر کو روک دینے والی چیز وہ ہے نکاح. بہرحال یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا عورت کے لیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. یہ اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے اللہ کا. اور اگر اس حکم کو پورا نہ کیا تو اس کی جواب دہی ہوگی. اور اس کی جواب دہی تو بہت سخت ہے، جو ہم پچھلے آیتوں میں پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ یا تو رجم کر دیا جائے گا اگر شادی شدہ ہے، اور غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے اور اسے نکالا جائے گا. اور آگے اللہ فرماتا ہے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جسے اس سے ظاہر ہو. مطلب جو خود سے ظاہر ہو جائے وہ زینت کی بات الگ ہے، لیکن جس زینت کو چھپا سکتے ہیں اسے چھپا لیں. مطلب اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. اور اپنی اوڑھنیاں اپنے
گردنوں میں ڈال کر کے رکھیں، یعنی اپنے سینے پر اوڑھنی ایک چادر ہوتی ہے، اس چادر کو اپنے سینے پہ ڈال کر کے رکھیں، جس کو ہم لوگ چنی کہتے ہیں، اوڑھنی کہتے ہیں۔ تو کیا صرف اپنے سینے کو ڈھک کر کے رکھنا ہے، چہرے کو نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ تو یہی آئے کہ اور اپنے اوڑھنیوں کو اپنے گردنوں پر ڈال کر کے رکھیں، یعنی جس سے گردن اور سینہ یہ ڈھک جائے۔ تو چہرے کے لیے کیا حکم ہے؟ لکھیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 55 اللہ رب العزت نے فرمایا، اے پیغمبر اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں اڑا لیا کریں، اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیں۔ اب اوپر کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس سے سر اور چہرہ سب ڈھک جائے۔ یہ امر اس سے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ دیا جائے۔ یہ امر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پہچان لی جائے کہ یہ عام عورتیں نہیں ہیں، یہ مشرک یا دور جہالت کی عورتیں نہیں ہیں، یہ جاہل عورتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے جڑی ہوئی مومن مسلمان عورتیں ہیں۔ یہ پہچان لی جائیں، اور جب یہ پہچان لی جائیں گی تو انہیں چھیڑا نہیں جائے گا۔ اور آج بھی دیکھ لیں کن عورتوں کو، کن لڑکیوں کو زیادہ چھیڑا جاتا ہے، اور کون لڑکیاں بدماش لڑکوں کی شکار ہو جاتی ہیں، تو وہ جو صحیح طور پہ پردہ کرنے والی ہیں وہ خواتین نہیں ہوتی۔ تو اس آیت میں اللہ نے وہ حکمت بھی بتائی کہ اپنے اوپر چادر کو ڈال لو تاکہ تم پہچان لی جاؤ کہ تم یہ اس طریقے کی لڑکیاں نہیں ہو کہ جسے جو لڑکا چاہے وہ اٹھائے اور لے کر کے چلے جائے وغیرہ۔ اس طریقے سے ایک حدیث بھی نوٹ کریں، امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مہاجرین عورتوں پر رحم فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا اور چاہے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنے اوڑھنیاں ڈال لیں، انہوں نے اپنی چادروں کو چیر کر ان کے 2 ٹکڑے کر لیے، بخاری 4758، یعنی اپنی چادروں کو توڑ کر کے پھاڑ کر کے 2 حصے کیا، اور ایک سے اپنے گریبان، اپنے گردن اور اپنے سینے کو ڈھانک لیا، اور دوسرے سے جو بھی استعمال کی چیز تھی وہ کیا۔ تو اس کا عملی نمونہ بھی صحابہ اکرام کی زندگی میں فوراً مل گیا۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، پورا کی پورا خواتین جو ہیں وہ پردہ ہی ہوا کرتی ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، تو کس کس چیز کا پردہ؟ تو پتہ یہ چلا کہ پورا کی پوری ہی خاتون جو ہے وہ پردہ ہے، اسے پردے کے اندر رہنا ہے، یعنی چادر کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر رہنا ہے، کپڑے کے اندر رہنا ہے۔ تو کیا اس کی آواز کا بھی پردہ ہوگا؟ تو ہم دیکھیں کہ آواز کا پردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آواز کا پردہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، مطلب یہ بہت بڑے متقی کی پہچان ہے جو آواز کا پردہ کرتا ہے۔ تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ اور آج کے اس دور میں ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ امام الانبیاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون کی آواز کا پردہ نہیں کیا۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو یہ بات کہیں کہ میں عورت کی آواز مجھے نہیں سننے آنا چاہیے کیونکہ میں آواز کا پردہ کرتا ہوں، میں بہت بڑا متقی ہوں؟ یہ شریعت سازی ہے، اور شریعت سازی کا حق صرف اور صرف خالق کائنات کو ہے۔ وہ شریعت بنائے گا، ہم اور آپ نہیں بنا سکتے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ حکم نہیں دیا کہ عورت کی آواز کا پردہ کرو، یا عورت کو یہ نہیں کہا کہ اپنی آواز کا پردہ کر لے، مرد کی طرف سے یہ آواز نہیں جانا چاہیے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ متقی ہو جائیں گے ہم؟ امہات المومنین اور صحابہ اکرام اور جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں اور جتنی بھی خواتین تھیں صحابہ اکرام کی، کیا ان سے زیادہ متقی ہو جائیں گے؟
یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور ہر قسم کی بات کیا کرتی تھی. بعد میں جب ہر قسم کے اپنے سوال و جواب کیا کرتی تھی اور دین کے مسائل کو جاننے میں تو کوئی بھی پردہ نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرد حضرات یعنی صحابہ کرام آ کر کے بات کیا کرتے تھے, ان سے مسئلے مسائل سیکھا کرتے تھے, سمجھا کرتے تھے, فتوے لیا کرتے تھے. عمر فاروق کا قول کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر سے زیادہ اچھی خطیب یعنی خطاب کرنے والی, بیان کرنے والی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو جو کام ہمارے صحابہ نے نہیں کیے, جو کام نبی کے دین میں, نبی کے وقت میں نہیں تھا, وہ کبھی دین نہیں بن سکتا. یہ بدعت ہی نہیں, یہ شریعت سازی بھی ہوگی. تو پردہ چہرے کا ہے, جسم کا ہے, تو چہرے اور جسم کا پردہ کرنا ہے. آنکھوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ نظروں کو نیچے رکھو, تو نظروں کو نیچے رکھنا ہے. جتنا حکم ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہی ہم سے کام کرائے. آگے دیکھتے ہیں آیت میں فرمایا اللہ نے, اور اپنی اوڑھیاں اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کرے اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے. اپنا بناؤ سنگار یعنی وہی زینت, زینت ظاہر نہ کرے. زینت کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں. زینت ہر وہ چیز جو آپ کو خوبصورت بناتی ہے, یہ ہے زینت. اور خوبصورت سب سے پہلے جسم بناتا ہے, چہرہ بناتا ہے, لباس بھی زینت بناتا ہے اور زیورات بھی. تو اب ایک خاتون جس نے اپنے چہرے کو ٹھیک کیا, زیورات پہنے اور اچھے کپڑے پہنے ہیں, اس کے تعلق سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اس کے پہلے یہ کہہ دیا گیا نظروں کے تعلق سے اور اپنی عظمت کی حفاظت کے تعلق سے اور اپنے گریبان اور گلے کو ڈھانکنے کے تعلق سے یا اپنے سینے کو ڈھانکنے کے تعلق سے. اب اس کے بعد جو زینت ہے اس کے لیے احکام مسائل, اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوند پر. اب کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے یہ بناؤ سنگار چلے گا, یعنی اچھے کپڑے پہن کر کے آپ ان کے سامنے آ سکتی ہیں, اچھے چہرے کے ساتھ اور اچھے زیورات کے ساتھ. کن کے سامنے؟ کچھ مرد ایسے ہیں جن کے سامنے آپ آ سکتی ہیں, اور اس میں دونوں قسم کے مرد ہیں. ایک وہ جو شوہر جو آپ کو اس نظر سے دیکھے گا یعنی جنسی خواہش کی نظر سے دیکھے گا تو یہ حلال ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ شوہر ہے, اس نے اللہ کا نام لے کر کے آپ کو حلال کیا اپنے اوپر مہر دے کر کے, اور وہ ایگریمنٹ کیا ہے نان و نفقے کا. تو یہ نظر. اور ایک دوسری نظر ہے جو چند لوگوں کے اندر ہوا کرتی ہیں, سب کے اندر نہیں ہوا کرتی. جو وہ دوسری نظر ہے جو جنسی خواہشات کی وجہ سے نہیں اٹھتی, اور وہ کم لوگ کون سے ہیں, وہ کم لوگوں کو اللہ نے یہاں پہ گنایا کہ یہ تم کو غلط نظر سے نہیں دیکھیں گے. اور وہ اللہ فرماتا ہے یا اپنے باپ یا دادا. تو باپ دادا کے سامنے بھی آپ اچھے کپڑے پہن کر کے, لیکن سینہ کے ڈھکنے کا پہلے سے حکم آ چکا ہے. سینہ ڈھکا ہوا ہے, چہرہ صاف ہے, ستھرا ہے, آپ سامنے آئی ہیں, زیورات ہیں, چلے گا. کن کے سامنے؟ اپنے باپ اور باپ کے باپ کے سامنے یعنی دادا کے سامنے. پہلے تو شوہر کے سامنے, اور شوہر تو حقدار ہے کہ اس کے سامنے سر سبر کے جایا جائے. یا اپنے باپ یا دادا کے سامنے بھی جا سکتی ہے, یا اپنے خاوند کے باپ دادا کے سامنے یعنی سسر اور سسر کے والد کے سامنے. وہ بھی اس نظر سے آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ مومن گھرانہ ہے, مسلم گھرانہ ہے. یا اپنے بیٹوں پر یا شوہر کے بیٹوں پر, یعنی اپنے بیٹوں کے سامنے بھی آپ اچھے کپڑے پہن کر کے, زیورات پہن کر کے جا سکتے ہیں, یعنی چہرہ کھلا کر کے جا سکتے ہیں, کیونکہ بیٹا بھی اس نظر سے نہیں دیکھے گا. اور آپ کے شوہر کا بیٹا یعنی آپ کے شوہر کے اگر دو بیویاں ہیں اور دوسری بیوی کے جو بیٹے ہیں اس کے سامنے بھی آپ جا سکتے ہیں. یا اپنے بھائی اور اپنے بھتیجوں کے پاس, بھائی کے پاس اور بھائی کے بیٹوں کے سامنے بھی جا سکتے ہیں چہرہ کھلا کر کے اور بناؤ سنگار کر کے. یا اپنے بھانجوں پر, بھانجوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں, اور مسلم عورتوں پر بھی جا سکتے ہیں.
مسلم عورتوں کے سامنے بھی بن سور کر کے جا سکتی ہیں، لیکن مسلم عورتوں کے لیے ایک حد ہے، اور ہر کسی کے لیے حد ہے۔ مسلم عورتوں کے لیے حد یہ، جیسے کبھی کوئی خاتون ملی ہے تو ان سے مصافحہ کرنا، ان سے گلے ملنا، ساتھ میں بیٹھنا، ساتھ میں گاڑی میں کہیں جانا، سب جائز ہے، کوئی اس میں منائی نہیں۔ لیکن اگر یہاں پر بھی نیت میں فطور اگر آ گیا اور جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے اگر کوئی خاتون کسی خاتون سے مس ہوتی ہے، چھوتی ہے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے لپٹتی ہیں، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جنسی خواہشات کے تکمیل کے لیے اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی سے چپکتی ہے، ملتی ہے، تو یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 5241 جس طرح جنسی خواہش ایک مرد ایک دوسرے مرد سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ لباطت کہلاتا ہے، اور اس کی بھی سزا ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی کلاسز میں کہ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی خاتون کسی خاتون سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو سحاق کہتے ہیں، سحاق، اور یہ بھی جرم کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بھی قتل کا مرتکب ہے، یہ گنہگار۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ تو وہ عورتوں کے سامنے بھی بناؤ سنگار کر کے جایا جا سکتا ہے، یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت کنیزوں کے سامنے، یعنی جو نوکرانیاں ہیں ان کے سامنے بھی جانے کی اجازت دی اللہ رب العزت نے، یا وہ عورتوں سے غربت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مرد ہو، عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے، یعنی ایسے کم عمر لڑکے جو ان باتوں کو نہیں جانتے، جنسی باتوں کو نہیں جانتے ہیں، نابالغ بچے ہیں جو عورتوں کے اندر دو عورتوں میں سے زیادہ خوبصورت عورت کون سی ہے یہ نہیں بتا پاتے، یہ وہ لڑکے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، ان کے سامنے بھی جانے کی اجازت اللہ رب العزت نے دے دی۔ یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے سے واقف نہ ہو، ہے نا، یہ بھی وہ لڑکے ہیں جو مخنث بھی، بعض نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ مخنث بھی ہیں، مخنث ہے کنر، وہ مرد وہ انسان، وہ شخص جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، مخنث اسے کہتے ہیں، کنر اسے کہتے ہیں، تو اس سے بھی مراد لی گئی ہے۔ یا وہ لڑکے یا وہ ضعیف انسان جو ان چیزوں سے عاری ہو چکا ہے، خالی ہو چکا ہے، اس کے سامنے بھی جانے کی اجازت۔ اور وہ اچھا، اس کے بعد دوسرا احکام آیا، وہ اپنے پیروں کو زمین پہ مارتے ہوئے نہ چلے۔ کیوں؟ چلیے اور دیکھتے ہیں آگے کہ اپنے جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے، یعنی جو زیورات اس نے پہنے ہیں پیر کے اندر، پیر کے پاؤں زیب جس کو کہتے ہیں، اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں، اور وہ پیر کو زمین پہ اس لیے مار رہی ہے کہ اس سے جھنکار نکلے اور مرد میرے طرف دیکھیں، اٹریکٹ ہوں وہ، تو یہ ان کو مائل کرنا چاہ رہی ہے۔ اس طریقے سے پہلے دور میں مائل کیا جاتا تھا، ابھی بھی کچھ لوگ پہنتے ہیں، لیکن ابھی زیادہ چلن ہے خوشبو کا، کہ خوشبو لگا کر کے نکلنا، اور ایسی خوشبو لگا کر کے نکلنا جو مردوں کو پسند آئے، تو وہ دونوں چیز اس کے اندر شامل ہے۔ اس تعلق سے چند احادیث کو نوٹ کریں۔ صحیح میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی آیت کے تفسیر میں ایک حدیث میں اس کو لکھانا بھول گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ بدکار ہے، اور عورت جب عطر استعمال کرے، ہر آنکھ کیا کہا آپ نے؟ بدکار ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ نظروں کو نیچے رکھو، کیونکہ جب آنکھ اٹھے گی تو شیطان بھی اس میں وسوسے کرے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہر آنکھ بدکار ہے، اور عورت جب عطر استعمال کرے تو مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ بھی ایسی ویسی ہے، یعنی وہ بھی بدکار ہے۔
اسے ترمذی نے روایت کیا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2786۔ خوشبو کے تعلق سے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، خوشبو کی لگا کر کے مردوں کے بیچ میں سے بازاروں میں سے جانا تاکہ اس کی خوشبو کو سن کر کے مرد ان کے طرف مائل ہوں، ان کے طرف دیکھیں، ان سے متاثر ہوں۔ تو یہ حرام ہے، یہ کام منع کیا گیا ہے۔ حدیث 4173 ابو داؤد 4173، مسلم شریف حدیث نمبر 444۔ ان حدیثوں میں اگر آپ غور کریں تو یہاں تک آیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ جبکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے سالوں سے کی دوری سے آ جاتی ہے، مطلب جنت اتنے فاصلے پر ہو کہ وہاں پہ پہنچنے میں ابھی سالوں کی لگ رہے ہیں، اس سے پہلے سے اس کی خوشبو آ جاتی ہے جنت کی۔ لیکن یہ خاتون جو مرد کو مائل کرتی ہے یا خود مائل ہونے والی ہوتی ہے، اس سے اللہ رب العزت جنت کو اتنا دور کر دے گا۔ اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے ایسے عمل سے جو دور جہالت کی عورتیں کرتی ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کے پاس قرآن و حدیث یا دین نہیں ہے، یا وہ عورتیں کرتی ہیں جو شرک کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ عورتوں کے چلنے کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب عورتیں نماز پڑھ کے نکلتی تو مردوں کے ساتھ نکل جاتی، یعنی اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ، اور بیچ روڈ سے نکلنے لگتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ کنارے سے چلو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ عورتیں اس طرح کناروں سے چلنے لگتی کہ دیوار سے ان کے چادر چپکتی یا اس سے اٹک جاتی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 5272۔ کیوں دیوار سے چلنے کا؟ کیونکہ وہ جب بیچ میں سے چلیں گی تو پورے مردوں کی نظریں بھی ان کے اوپر ہوں گی اور ان کی عظمت کو بھی وہ دیکھیں گے، اور اس سے جو ہے ان کی عظمت میں داغ لگے گا یا ان کی عظمت میں کمزوری آئے گی۔ تو بہرحال عورتوں کی عزت کے تعلق سے اللہ رب العزت اتنا زیادہ احکام نازل کر رہا ہے کہ ان کی عزت اور عظمت برقرار رہے، کیونکہ وہ عام عورتیں نہیں، مومن عورتیں ہیں۔ اور یہ احکام و مسائل جب عورتوں کے پاس آتے ہیں مومن کے تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں کہ میرا رب اس سے مجھ سے راضی ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے پیروں میں جو پہنا ہوا ہے اس سے زور سے بجا کر کے کہ لوگ مائل ہو، اس طریقے سے نہ چلو۔ اور اے مومنو تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم اجتماعی طور پر، یعنی اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، ان سب سے اجتماعی طور پر تم گناہ کرو، توبہ کرو، یعنی رجوع کرو اللہ رب العزت کے طرف۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری جو باتیں کہی گئی اس میں ہم کہیں نہ کہیں ملوث تھے، الا ماشاءاللہ ہر کوئی نہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ مجموعی طور پر سارے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار پڑھیں، تو اللہ رب العزت توبہ سے بڑے گناہوں کو، یہاں تک کہ سورۃ توبہ میں تو اللہ رب العزت نے توبہ کے ہی نام سے سورت نازل کیا، اور اس میں سب سے بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ جو انسان کا تعلق خالق سے توڑ دیتا ہے، جو سارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ایسا گناہ جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے، ایسا گناہ جو خالق سے مخلوق کے تعلق کو ختم کر دیتا ہے، ایسا گناہ شرک، اس کو بھی اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ تم سچی توبہ کر لو، میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سچی توبہ کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آخر میں اللہ رب العزت نے احکام و مسائل سخت نازل کیے، لیکن اس کے بعد فرما دیا کہ تم مجموعی طور پہ توبہ کر لو یعنی رک جاؤ، ابھی تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آج سے اور اس کے بعد سے تم رک جاؤ۔ تو اللہ رب العزت لعلکم تفلحون، تو اگر تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ان احکام و مسائل میں ہم سب کو کھڑا اترنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 32، اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کو نکاح کرا دو۔ نکاح کرا دو، یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ ہے
یہ ہے اولیاء کی طرف، ولی کی طرف، ولی یعنی باپ کی طرف. اور باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا دادا ہوگا، بھائی ہوگا، پھر اس کے بعد چچا ہوگا. تو اگر اچھا یہ آرڈر ہے، اگر یہ آرڈر اس نے پورا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے آرڈر ولی کو دیا ہے کہ تم عورتوں کا نکاح کرا دو، اور اگر اس نے یہ آرڈر اللہ رب العزت کا پورا نہیں کیا اور اس وقت وہ بدکاری کرتا ہے یا کرتی ہے صرف کیونکہ مرد اس کا مکلف نہیں ہے، مرد کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے ولی کی ضرورت ہے. ولی کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتی. اس تعلق سے حدیث نوٹ کریں، جیسے اللہ فرماتا اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کرا دو. تو ان مردوں سے اپنی عورتوں کا یعنی لڑکیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا نکاح کرا دو. اس کے تعلق سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ترمذی شریف حدیث نمبر 1101 اس کو فوراً چیک کریں کلاس کے بعد اور اسے اچھی طرح سمجھ لیں. جیسے جو لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں، قاضی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں نکاح کروانا ہے، تو وہ بازار سے چلتے ہوئے کسی بھی آدمی کو بلاتا ہے یا ہمارے ساتھ جو گیا اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے 2 گواہ بن جائیں گے اور یہ ایک شخص جو ہے یہ ولی بن جائے گا. یہ آپ اور میں ولی بنا سکتے ہیں؟ ولی تو باپ ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کنیا دان کرنا، کنیا جس کی ہے وہ اس کو دان کرے گا نا، تو ولی جو ہے وہ اس کا نکاح کرے گا. اس کو ہندی میں اگر سمجھیں گے تو اس طرح. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ قاضی صاحب کو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس سے کیا لینا دینا، یہ اس کا باپ ہے یا نہیں ہے، تو پھر قاضی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پھر 5,000 روپے لگیں گے. یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوتا جس میں ولی کی اجازت نہ ہو. یا تو ولی خود وہاں پر حاضر رہے گا یا اگر حاضر نہیں ہے تو وہ اجازت دے گا کہ بھائی میں بیڈ پہ ہوں، میں طبیعت میری خراب ہے یا فلاں میں معذور ہوں، میں وہاں تک نہیں جا سکتا، کہ تم میرے طرف سے جو ہے وہ میری اجازت ہے اور تم ولی بنو اس کی. تو بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے. اس تعلق سے اور بھی جگہ کئی احادیث آئی ہیں. ترمذی شریف کی حدیث نوٹ کریں، حدیث نمبر 1102. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں. تو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور جو بھی اس طریقے کا نکاح کرے گا تو وہ نکاح فاسد کہلائے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے 1101. جس کے ولی کون ہوتا ہے؟ تو ولی ہوتے ہیں والد ہوتے ہیں، اور والد اگر نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے تو دادا ولی رہیں گے، دادا بھی اگر نہیں ہے تو چاچا ولی رہیں گے، چاچا بھی نہیں ہے تو بھائی ولی رہیں گے. یعنی جتنے جو قریبی رشتے دار ہیں وہ ولی رہیں گے. اور جس کا کوئی بھی ولی نہ ہو، جیسے ایک حدیث ہے کہ جس کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا ولی حاکم وقت ہوگا. تو وقت کا جو حاکم ہے وہ اس کا ولی ہوگا. جیسے کوئی خاتون ایسی ہے جس کے کوئی بھی ولی جو ہے مومن نہیں ہے، ولی نہیں ہے، اس سے مراد مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اور صرف یہ مسلمان ہے، تو ان کا ولی کون بنے گا؟ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ جس کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا ولی حاکم وقت ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی 1102. سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح جھوٹا ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہوا. اور پھر آپ نے کہا وہ نکاح باطل ہے، اور پھر آپ نے کہا وہ نکاح باطل ہے، 3 بار آپ نے فرمایا. تو اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 1101. سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا علی 3 باتوں میں دیر نہ کرنا. حضرت علی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے ایسے بہت سارے قول سنتے ہوں گے کہ علی کا فرمان، علی کا فرمان. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور تاکید کس کو کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کر رہے ہیں. اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 171. اور وہ 3 اہم چیز کیا ہے جس کے تعلق سے آپ نے وصیت کی؟
کہ علی 3 کاموں میں دیری نہ کرنا، 3 کام میں دیر نہیں کرنا۔ پہلا، فرض نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، فرض نماز کا وقت ہوا فوراً اس کو ادا کرے۔ دوسرا، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اب جنازہ تیار ہو گیا ہے، اب اس کو برف میں رکھنا، فریج میں رکھنا یا فریزر میں رکھنا، یہ کہاں سے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جب لحد تیار ہو چکی ہے، قبر تیار ہو چکی ہے، تو فوراً اس کو لے جا کر کے اسے سپرد خاک کرنا ہے، خاک سے سپرد کر دینا ہے۔ کسی کی اجازت، کسی کو دیکھنا ہے، ارے وہ تو دیکھتا زندگی بھر سے تھا، اب دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا، کون سے اس کے احکام و مسائل کے اندر جو ہے وہ چیز آ جائے گی۔ تو کسی کے انتظار میں کہ وہ بیٹا لندن سے آ رہا ہے، وہ بیٹی فلاں سے آ رہی ہے، وہ فلاں سے ہو رہا ہے، کچھ نہیں، جیسا وقت ہوگا ویسے کی ویسی اس کو دفن کیا جائے گا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتے لحد کے تیار ہونے میں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے۔ اور تیسرا، اور بیوہ عورت کے نکاح میں جب کہ اس کا کفو مل جائے، یعنی جب اس کا جوڑا مل جائے، اس کی نسبت آ جائے، اس کا رشتہ آ جائے، کون سی عورت؟ بیوہ عورت یا طلاق شدہ، یا جیسے پہلے وہ کسی مرد کے ساتھ رہ چکی ہے، کسی کی ازواجی زندگی کو گزار چکی ہے اور اس کے بعد ان کی طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کے نکاح میں لیٹ نہ کرنا، یہ وصیت کی آپ نے ترمذی شریف حدیث نمبر 171۔ چلے واپس آئے آیت نمبر 32 کی طرف۔ اور تم اپنی بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کرا دو، اور ان میں جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں، تو صرف آزاد کا ہی نہیں، جو تمہارے غلام ہیں، کیونکہ اس زمانے میں انسان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، تو جس انسان کو خرید لیا جاتا تھا ان کی کوئی وقت ان کے نزدیک نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن قرآن اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وہ صرف آزادوں کے لیے نازل نہیں ہوا، وہ صرف مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا، وہ صرف عورتوں کے لیے نازل نہیں ہوا، وہ صرف بچوں کے لیے نازل نہیں ہوا، وہ غلاموں کے لیے بھی نازل ہوا، وہ نوکروں کے لیے بھی نازل ہوا، ہر کسی کی جو ہے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو یہاں پہ جو غلام عورتیں ہیں یا غلام مرد ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کا بھی نکاح کراؤ۔ صرف ایسا نہیں کہ ان کی کمائی تم کھاتے رہو، ان کو غلام بنا کر کے ان کو جو ہے ان سے کام لیتے رہو، ان کا بھی نکاح کرانے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو جس کے ماتحت جو نوکر ہیں یعنی جو غلام ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کا نکاح کرائیں، اور اگر وہ نہیں کراتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ سخت وعید کے ذمہ دار رہیں گے، جو انشاءاللہ تعالی آگے کچھ احادیث اور آنے والی ہیں۔ اچھا، ان کا نکاح کب کرائیں؟ یہ جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، کچھ کمانے لگیں، کچھ پیسہ اکٹھا کر لیں، تب کرائیں، یا پھر کیا حکم ہے اللہ کا؟ تو اللہ رب العزت آگے آیت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 32 پھر سے دیکھیں، اور تم اپنی بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کرا دو، اور ان کے جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں ان کا بھی نکاح کرا دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اگر وہ فقیر بھی ہیں، کیونکہ غلام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فقیر ہے، اور اگر وہ آزاد بھی ہیں اور فقیر ہیں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ تو جس گھر میں ہم رشتے کے لیے گئے اور وہاں پر اگر ہم نے یہ پوچھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کتنے پیسے کماتا ہے، تو جس کے ہاں ہم گئے ہیں وہ سمجھ جائے گا کہ یہ قرآن سے جاہل ہے، یہ دین سے جاہل ہے، اس سے دین کے بارے میں کچھ علم نہیں، اس سے پوچھنا کیا چاہیے اور پوچھ کیا رہا ہے، اس کے تو مومن ہونے میں بھی شک لگتا ہے۔ صحابہ اکرام کو نبی مکرم نے جب یہ خطاب کیا کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، خوبصورتی، حسب نسب، مال و دولت اور دیندار، تو تم دینداری کو ترجیح دو، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہودی دولت کو ترجیح دیتے تھے، نصرانی خوبصورتی کو ترجیح دیتے تھے، اور مشرکین مکہ، دور جہالت کے مکہ کے لوگ یہ حسب اور نسب کو ترجیح دیتے تھے، کون سا قبیلہ ہے، کون سی خاندان ہے، سید ہے کہ نہیں ہے، انصاری ہے یا نہیں ہے، یہ کون لوگ دیتے تھے؟ صحابہ کرام کا فرمان کہ وہ لوگ دیتے تھے جو دور جہالت کے مشرکین تھے، اور ہم لوگ دینداری کو ترجیح دیتے تھے۔
تو اس حدیث پہ کیسے عمل ہوتا تھا، کون کس کو دیکھتا تھا، وہ بھی نبی صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں صاف طور پر ملتا ہے۔ اور اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کس میں سے، اگر ہم دولت کو ترجیح دے رہے ہیں تو یہودی میں سے، یہودی دیتے تھے دولت کو ترجیح، خوبصورتی نصرانی دیتے تھے، اور دور جہالت کے جو بیچارے مشرک تھے، جو دین سے دور تھے، وہ اس چیز کو دیتے تھے، جو نبی مکرم کے دشمن بنے ہوئے تھے، جو نبی مکرم کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، آخری وصیت حجۃ الوداع میں، کئی مقامات پر آپ نے وصیت کی تھی۔ حجۃ الوداع یعنی بدائی کا حج تھا، آخری حج تھا آپ کا، اور آخری بار میں سارے صحابہ جو حج میں آئے تھے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے، آپ کے واعظ و نصیحت سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں دور جہالت کی رسموں کو اپنے پیروں کے نیچے دفن کرتا ہوں۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں قبرستان میں دفن کرتا ہوں، جو بھی دور جہالت کی جو آوازیں تھیں، یا یہ حسب نسب کے تانے تھے، یا اور بھی جو دوسری چیزیں تھیں، تو قبرستان میں سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے نیچے سے اس امت محمدیہ نے اکھاڑ دی، اور جب رشتہ آتا ہے تو نسب پوچھا جاتا ہے۔ کیا حساب دیں گے ہم اللہ کو، کیا جواب دیں گے؟ بہرحال یہاں پہ ہم دیکھیں آیت نمبر 32 ہی چل رہی ہے، اگر تم فقیر ہوگے تو وہ اللہ اسے غنی کر دے گا۔ تو یہ چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ چیز دیکھنے سے کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ دنیاوی اکثر یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنی لڑکی کو کے لیے لڑکا پسند کریں گے اور وہ لڑکا جو ہے کچھ کرنے والا ہے، تو جب ایسی لڑکی آپ کے بیٹے کے پاس آتی ہے تو وہ پہلے سے غرور میں رہتی ہے کہ میرا مرد کما رہا ہے اور اس سے سارے اخراجات چل رہے ہیں، تو وہ ساس سسر کی بالکل نہیں سنتی۔ اور اگر لڑکا نہیں کچھ کرنے والا ہے اور اس کا نکاح ہوا ہے تو وہ ادب احترام بھی کرے گی اور بڑے چھوٹوں کا ادب بھی کرے گی۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، لیکن مومن اس سے بری ہوتا ہے، وہ تو ہر حال میں پاک اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کرے گا، اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اچھا، کیسے غریب اور کیسا اللہ رب العزت ان کو غنی کرے گا، اس تعلق سے چند احادیث دیکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالی نے اپنے ذمے کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ یہ کہہ دے کہ میرے ذمے ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا، سبحان اللہ۔ سوچیں آپ، لفظ کتنے بھاری ہیں۔ وہ کون سے 3 خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی مدد اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لیا ہے؟ سب سے پہلا، ایک وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں نکل جائے، وہ جان اور مال لے کر کے اللہ رب العزت کے راستے میں نکل گیا ہے، جہاد فی قتال کے لیے، سر پہ کفن باندھ کر لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے۔ کتنا اونچا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس نے اپنا جان اور مال لے کر کے نکل گیا ہے، اس نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ کو لے کر کے اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے۔ اب اس کی مدد کرنا میں نے اپنے ذمے کر لیا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت اونچا عمل ہے۔ دوسرا وہ نکاح کرنے والا جو حرام کاری سے بچنے کے لیے نکاح کرے، وہ اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ وہ حرام کاری سے بچنا چاہتا ہے، ورنہ حرام کاری کرنا تو بہت آسان ہے، نہ اس میں نان و نفقے کی ٹینشن ہے کہ عورت کی حفاظت کرنا ہے صاحب، اور اس کے کھانے پینے کا اور اس کے کپڑے کا انتظام کرنا ہے، اور اس کی ضرورت کی چیزوں کا انتظام کرنا ہے، اور بچے ہو جائیں تو بچوں کی پرورش کا انتظام کرنا ہے۔ یہ ساری بلا، یہ ساری مصیبت اور پریشانیاں جو اس کو لگتی ہے ایک زانی کو، تو یہ ساری چیز سے بچ جائے گا اور چند پیسوں کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پوری کرتا پھرے گا وہ۔ لیکن یہ ایسا نہیں کر رہا، اسے اللہ کا ڈر ہے، اسے اللہ سے محبت ہے، اسے یقین ہے کہ اس کو اپنے خالق کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے، تو وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور زنا کی طرف نہیں جاتا اور وہ نکاح کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے کر لیا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اب بتائیے ایسے شخص کو اللہ کیا بھوکا چھوڑے گا؟ تیسرا کون سا شخص ہے؟ اور تیسرا وہ
مکاتب جو مکاتب دکھانا چاہے، یعنی وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو سے کچھ لکھوانا چاہے، یعنی وہ غلام جس کے پاس کچھ پیسے ہیں اور کچھ پیسے اور کما کر کے وہ اسے دے دینا چاہتا ہے اور آزاد ہونا چاہتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ غلام ہوا کرتے تھے تو وہ کوئی بیچ دیتا تھا ان کو لا کر کے، اب وہ غلام ہے تو مالک جیسا چاہے گا ویسا اس کو یوز کرے گا، لیکن یہ وہ غلام ہے جو آزاد ہونا چاہتا ہے، یعنی یہ اپنے پیسے کمانا چاہتا ہے، کچھ مالک کو بھی دیتا ہے، کچھ اس کا بھی حصہ رہتا ہے، تو اپنے حصے میں سے بچا کر کے اور مالک کو وہ رقم دے دینا چاہتا ہے اور آزاد ہو جانا چاہتا ہے۔ تو ایسا آزاد ہونے کی نیت رکھنے والے کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ تین لوگ ہیں یہ تین قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے کیا ہوا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا، صحیح حدیث، امام ترمذی شریف، حدیث نمبر 1655 سیدنا سہل بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نکاح کے لیے اپنا آپ کو پیش کیا۔ یہ معیوب بات، یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ کوئی خاتون اپنے آپ کو کسی مرد کے سامنے پیش کرے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بہت عام چیز تھی صحابہ اکرام کے بیچ میں، اور خواتین اکثر و بیشتر آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا صحابہ کے سامنے آ کر کے کہتی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں، کیونکہ وہ طے کرتی تھی کہ کون سا مرد جو ہے وہ واقعی مومن ہے اور مجاہد ہے، یا جو بھی کوالٹی وہ دیکھنا چاہتی تھی اور دکھ جاتی تھی تو وہ خود پیش کرتی تھی پیغام اپنا۔ تو ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے۔ آپ کی خاموشی اس بات کو درسا رہی تھی کہ آپ نکاح کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے یا آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ کی خاموشی سن کر کے ایک صحابی سمجھ گئے اور ایک شخص نے آپ سے عرض کی، اور ایک شخص وہاں پہ کھڑے ہوئے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ صحابی ہے، کھڑے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اس کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی مکرم ہاں نہیں کر رہے ہیں اور یہ خاتون ضرورت مند ہے، یا رسول اللہ میرا نکاح اس سے کرا دیجئے۔ تو آپ نے پوچھا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کوئی خاتون کسی شخص کو یہ کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں تو اس کے اوپر فرض نہیں ہو جائے گا کہ کرنا ہی پڑے گا، مطالبہ آ گیا صاحب کرنا پڑے گا، ایسا نہیں۔ وہ بھی اپنی ضرورتوں کو سمجھے گا اور وہ چاہے تو ہاں کہے، وہ چاہے تو نہ کہے۔ دوسرا یہ کہ خاتون بھی پیغام بھیجے، یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو بہت معزز 4 معزز خاتون سے ہیں، انہوں نے بھی پیغام کو نبی مکرم کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ ٹیلنٹڈ خواتین ہوا کرتی ہیں جو اپنے لائف پارٹنر کو سنا کرتی ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تیرے پاس کیا ہے، کچھ چیز ہے، مطلب مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو وہ بولے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جا کر دیکھو اور ڈھونڈو، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے، مطلب بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا، تمہیں تو مہر ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر کچھ نہ ملے تمہارے گھر میں تو ایک رنگ ہی ڈھونڈ لینا، لوہے کی ہی رنگ کیوں نہ ہو جائے۔ وہ جا کر پھر دوبارہ واپس آئے اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں ملا۔ بتائیے کیسا دور تھا، لیکن کیسے دلیر لوگ تھے، کیسے ایمان والے لوگ تھے کہ رازق تو رزاق ہے، میں کیا کھلاؤں گا اس کو صبح شام اور 3 ٹائم کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ جگر تھا، یہ ایمان تھا، اس لیے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایمان کا کیا حال ہے؟ کئی مہینوں کا راشن گھر کے اندر ہوا کرتا ہے اور بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن حضرت کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کوئی کاروبار نہیں ہے، زنا کرتے ہوئے بدکاریاں کرتے ہوئے پھرتا رہے گا، اور عذر یہ پیش کر رہا ہے اس کا باپ بھی اور وہ خود بھی کہ ابھی کوئی اچھا کاروبار نہیں ہے، ابھی کوئی نوکری نہیں، اس لیے کیونکہ بدکاری آسان ہے، اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور دوسرا ایمان بھی نہیں ہے۔ اس نے رزاق خود اپنے آپ کو سمجھا ہے کہ اس عورت کے بچوں کی کفالت یہ کرے گا، اس عورت کی کفالت یہ کرے گا، اور ایمان والے کا یقین ہوتا ہے کہ کفالت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔
پرندے کی طرح دل جس کا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. پرندہ کیسا ہوتا ہے؟ جب صبح نکلتا ہے تو کوئی اس کے پاس دانے کی پوٹلی نہیں ہوتی، خالی پیٹ نکلتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کر کے اور بھر کر کے اللہ رب العزت اس کو واپس پہنچاتا ہے. تو یہ صحابی ہیں ہمارے، اور انہی کے معیار کو اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسا ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول، ایسا عمل کرو گے تو عمل قبول. آپ آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ وہ رنگ بھی نہیں ہے میرے پاس، کیا ایمان ہوگا کہ شام کو کیا کھلاؤں گا، صبح کیا کھلاؤں گا؟ ارے کھلانے والا میں نہیں، اللہ ہے. یہ ہے رازق پر یقین رکھنا. لیکن میرے پاس یہ تو نہیں ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کپڑا ہے، یعنی میری تہبند ہے، اور آپ کہیں تو میں آدھی پھاڑ کر کے اسے دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ اگر آدھی پھاڑ کر کے دے دو گے تو یہ تمہارے بھی کام کی نہیں، اس کے بھی کام کی نہیں رہے گی. پھر وہ مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھے اور جانے لگے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور کہا آ جاؤ. کہا کہ کیا تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ تو انہوں نے بتانا شروع کیا، ہاں ہاں فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہے. تو آپ نے کہا کہ یہی تمہاری مہر ہے. بعض علماء اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ یہ تم انہیں سکھا دینا، یہ تمہارا مہر ہے. لیکن یہاں حدیث میں یہ لفظ ہے کہ یہی تمہاری مہر ہے، اور اس مہر کے ذریعے تمہارا نکاح کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، متفق علیہ، جس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں پوری دنیا کے مسلمان کے اندر. بخاری شریف حدیث نمبر 5121، مسلم شریف حدیث نمبر 1425، مسلم شریف حدیث نمبر 1425. چلیے اب وہ لوگ اتنی سہولیت ہو جانے کے بعد بھی جو نکاح نہ کرے، کہ رازق یہ نہیں ہے رزاق ہے. اگر ہمیں اللہ رب العزت رازق بنا دیتا کہ تم ہی کمانا ہے اور تم ہی کھانا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا. اس لیے پاگل بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور اناتھ بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور بے روزگار بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور روزگار والا بھی کھاتا ہے، کیونکہ کھلانے والا اللہ ہے، وہ نہیں ہے کھلانے والا. کم پڑھا لکھا بھی کھاتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا بھی کھاتا ہے. تو جو نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے اس تعلق سے. مطلب نکاح کی طاقت اس کے بعد بھی نہیں پا رہا ہے، یعنی ایسا شخص ہے جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، تو وہ رکھے گا کہاں لے جا کر کے؟ تو وہ ہے کہ یہ طاقت نہیں پا رہا، یا اس سے اور کوئی پرابلم ہے، اور کوئی پریشانی ہے، جیسے کوئی خاتون ہی نہیں مل رہی ہے، یا کوئی خاتون ہے اور کوئی مرد ہی تیار نہیں ہو رہا ہے نکاح کرنے کے لیے. یا اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اسے باندھ کر کے رکھا گیا، مجبور کر دیا گیا. جیسے لڑکی ہے وہ بغیر باپ کے نکاح کر نہیں سکتی اجازت کے، اور باپ جو بھی رشتہ آ رہا ہے اس کو کینسل کر دے رہا ہے. اس لیے کینسل کر دے رہا ہے کیونکہ لڑکی کما کر کے دے رہی ہے، یا حسب نسب کا کوئی چکر ہے، یا کوئی بھی بات ہے. تو ایسے ٹائم پر اس لڑکی کو اپنی عظمت کو، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اور باپ کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے، باپ کو بھی اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچانے کے لیے وقت کے خلیفہ یعنی وقت کے امیر کے پاس اسے جانا چاہیے، علماء کے پاس اسے جانا چاہیے کہ میرا باپ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے. اس سے یہ اپنے باپ کو کے اوپر احسان کر رہی ہے کہ اسے ایک گناہ سے بچا رہی ہے. اور لڑکے کے ساتھ اگر ماں باپ ایسا کر رہے ہیں تو لڑکے کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے باپ کی، وہ بغیر باپ کی اجازت کے نکاح کر سکتا ہے. اگر باپ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے کہ وہ 25 سال 30 سال کا ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ نکاح نہیں کر رہا ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی اس کے دماغ کے اندر کچھ چیز چل رہی ہے اس کی وجہ سے، تو یہ بغیر اجازت کے اس سے نکاح کر سکتا ہے. یا ایسا کوئی مسئلہ آ گیا ہے کہ کوئی پریشان ہے تو وہ کیا کرے؟ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں جو امام بخاری لائے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور نکاح کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہیں نیچے رکھتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. دونوں چیز بتا دی. نکاح اس لیے کرو کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ تمہاری نگاہیں نیچی ہوں گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اور
اس تعلق سے ہم نے کل ایک حدیث پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ نبی مکرم نے کہا کہ یہ 2 چیز کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان، اور زبان کے اندر ہی جو ہے وعدے کو نبھانا یا وعدہ خلافی نہیں کرنا یا جھوٹ نہیں بولنا، یہ سب زبان کی چیزیں ہیں جو 6 آئی ہے اس کے اندر بھی. تو زبان اور دوسرا شرمگاہ، یہ 2 چیز کی اگر حفاظت کر لیں گے تو نبی مکرم نے جنت کی ضمانت دی ہے. اور یہ کیسے ہوگی؟ نکاح سے ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ نکاح کر لو، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھا کرے. تو یہ روزہ کیا کرے گا؟ کیونکہ روزہ ڈھال کا کام کرے گا. دونوں کی نتائج الگ الگ بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہاں بتایا کہ اگر تم نکاح کرو گے تو آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اور اگر وہ نہیں کر پا رہے ہو، کوئی وجہ ہے، تو روزہ رکھو، یہ ڈھال کا کام کرے گا. یہ آنکھ کو یا شرمگاہ کو نہیں بچائے گا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اور دیکھیں، زنا سے بچنے اور نہ بچنے والوں کا انجام، کیونکہ وہ نکاح کرے گا تو زنا سے بچ جائے گا، اور اگر زنا سے بچ جاتا ہے تو کل حشر کے میدان میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جہاں پہ سورج ایک نیزے پر ہوگا، یعنی 1 میل کی دوری پر ہوگا، اور نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے کو تیار نہیں، کوئی کسی کو نیکیاں دینے کو تیار نہیں. آدمی اپنے پسینے سے ڈوب رہا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ایڑیوں تک، جو جیسا گنہگار ہوگا ویسا ڈوب رہا ہوگا. اور ایسا حشر کا میدان کے سارے انسان کو اللہ رب العزت اور جنات کو اس میدان میں لے کر کے آنے والا ہے. وہ غضبناک منظر، وہاں پر اللہ کے سائے کے نیچے 7 لوگ رہنے والے ہیں جو سکون اور اطمینان سے رہنے والے ہیں. اس میں سے ایک وہ شخص بھی رہے گا 7 میں سے، ایسا آدمی کہ اسے اقتدار والی اور جمال والی عورت، یعنی خوبصورت عورت بدکاری کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو زنا سے بچنے والا، ڈرنے والا شخص بھی وہاں پہ حشر کے میدان میں 50,000 سال کی راحت اور سکون کو اس نے حاصل کر لیا. ایک بار کے جھٹکا دینے میں، ایک بار کا اللہ رب العزت سے وہ ڈر کر کے وہاں سے ہٹ گیا. تو یہ 7 لوگ ہیں جس کے تعلق سے آپ پڑھ سکتے ہیں بخاری شریف میں. بخاری شریف حدیث نمبر 1423، مسلم شریف حدیث نمبر 1031. تو یہ 7 لوگوں کی آپ کو لسٹ مل جائے گی. وقت کی کمی کی وجہ سے میں آگے چل رہا ہوں. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو امام مسلم نے روایت کیا ہے. بہت سخت حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 107. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالی کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نگاہیں رحمت سے دیکھے گا. اللہ اکبر. حشر کے میدان کا مالک مالک یوم الدین اللہ ہے، اور وہ اگر نگاہیں رحمت اٹھا لے کسی بندے سے تو کیا حال ہوگا اس کا. تو نہ اللہ اس سے کلام کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ اس کے طرف نگاہیں رحمت سے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. یہ 3 شخص کون سے؟ بلکہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. حدیث کے الفاظ نبی مکرم نے فرمایا کہ بلکہ اسے دردناک عذاب دیا جائے گا. ان میں سے ایک عمر رسید زانی، یعنی اچھی عمر والا مرد جو زنا کرتا ہے. دوسرا جھوٹا بادشاہ. اب بتائیے بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے؟ کس کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہو؟ تو جھوٹا بادشاہ یہ بھی ایسا گنہگار ہے کہ اللہ رب العزت نہ اس کو پاک کرنے والا ہے، نہ اس کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھنے والا ہے، نہ اس سے کلام کرنے والا ہے. اور تیسرا متکبر فقیر. فقیر ہے، وہ ضرورت مند ہے، لیکن تکبر اتنا ہے کہ کوئی اسے کہہ دے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، نہیں میں نہیں لیتا. ارے جو کام صحابہ نے کیا وہ تجھے کرنے میں کیا دقت ہے؟ بیاج پہ پیسے لینا اچھا لگ رہا ہے، لیکن زکوٰۃ جو حلال ہے اس کے لیے تکبر بتاتا ہے کہ نہیں میں نہیں لوں گا. تو ایسا تکبر کرنے والا انسان بھی، ایسا تکبر کرنے والا فقیر بھی کہ اسے کوئی مدد کرنا چاہ رہا اس کے بعد وہ تکبر بتا رہا ہے. اللہ رب العزت محفوظ رکھے. اس حدیث کو اور سمجھنے کی ہمیں توفیق دے. مسلم شریف حدیث نمبر 107. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ دعا کرتے تھے، اس دعا کو ضرور یاد کریں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اسألک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، الہدی ہدایت کا، والتقی اور تقوی کا، والعفاف یعنی
عفوت کا، پاک دامنی کا، والغنا اور غنا کا، یعنی کہ کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں غنی رہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2721. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں مجھے ایک اونچی جگہ پہ لے جایا گیا اور وہاں پہ بہت چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی. میں نے جب جھانک کر کے دیکھا تو آگ کی لپٹ کے اندر کچھ لوگ ہیں برہنہ بغیر کپڑے کے، اور آگ کی لپٹ جب زور سے آتی تو وہ اس لپٹ کے ذریعے سے اوپر آ جاتے. اللہ اکبر، کیسی وہ لپٹ ہوگی کہ اس کی لپٹ کی وجہ سے وہ اوپر آتے، اور جب آگ نیچے جاتی تو وہ نیچے جاتے، یا پکڑتے تو اس نے دھکا دے کر کے نیچے گرا دیا جاتا. اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ زانی ہیں جو اسی حالت میں یعنی بغیر لباس کے بغیر کپڑے کے اس میں جلائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. مسلم شریف اور بخاری شریف حدیث نمبر 7047. یہ جو چند حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عورت کو جس نے نہیں بول دیا اور حشر کے میدان میں اللہ کے سایہ اس کو نصیب ہو گیا، یہ وہ شخص جو اس گناہ سے بچ گیا کہ وہ عمر دراز تھا اور وہ زنا کر کے اور اللہ رب العزت کی نگاہ رحمت سے بھی ہٹ گیا، اور نہ اللہ اس سے کلام کرے گا نہ اسے پاک کرے گا. اور یہ وہ شخص جو آگ کی تندور کے اندر مطلب ڈالا جائے گا. یہ سب کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایسے سخت عذابوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ اپنے مومن لوگوں کا نکاح کرا دو. تم آیت نمبر 32 پھر سے دیکھیں، اور تم اپنے بے نکاح مرد اور عورتوں کا نکاح کرا دو، اور ان میں جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو. اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ رب العزت وسعت والا ہے، اللہ کے پاس ہے دولت، وہ جسے چاہے گا اسے غنی کرے گا، اور وہ خوب جاننے والا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے اور کس سے کیا دینا ہے. اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، نہیں پاتے، تو پاک دامن رہنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ تعالی کا فضل انہیں غنی کر دے. تو انہیں پاک دامن رہنا چاہیے، مطلب یہی جو گناہ سے بتائے گئے ان گناہوں سے پاک دامنی کے لیے اللہ رب العزت سے ڈر کر کے وہ جیے، یعنی روزہ رکھے یا اللہ رب العزت سے ڈر کر کے جیے تو اللہ رب العزت انہیں غنی کر دے گا. اور جو یعنی وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے تو اللہ رب العزت انہیں نکاح کی طاقت دے گا. کس کی بدولت؟ جب وہ اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کریں گے. اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہوئے ہیں مکاتبت کرنا چاہیں. اچھا، جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہوئے ہیں سے مراد یہ کہ جو تمہارے غلام ہے، جو تمہارے نوکر ہے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ نوکروں کے احکام و مسائل شروع ہو رہے ہیں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے مکاتبت کر لیں، تم سے لکھا پڑھی کر لیں، اور وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں کچھ پیسے دے لے کر کے، تو انہیں آزاد کر لو. اگر تمہیں ان کی میں کوئی بھلائی معلوم ہو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور تم انہیں اللہ کی اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا. سبحان اللہ. جیسے ہمارا کوئی غلام ہے اور وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، تو وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو تمہارے پاس بھی جو مال ہے اس میں سے کچھ اس کو دے دو، اور وہ کچھ کما لے گا اور کما کر کے تمہیں دے دے گا، اور اس لکھا پڑھی کو کر لو. یہ اللہ رب العزت کا یہاں پر آرڈر ہے. عمر فاروق جب خلیفہ تھے تو ایک شخص کا معاملہ آیا اور ایک غلام آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں اپنے آقا سے کہتا ہوں کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میرے لیے لکھا پڑھی کر لیجئے، یعنی میری قیمت آپ طے کر لیجئے، وہ طے قیمت جو ہوگی میں پیسے کما کر کے اس کو آپ کو ادا کر دوں گا. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ نہیں، میں کوئی طے نہیں کروں گا اور تجھے میرا غلام ہی رہنا پڑے گا. یہ بات جا کر کے اس نے عمر فاروق کو بتا دی رضی اللہ عنہ کو جب وہ خلیفہ وقت تھے. تو عمر فاروق نے انہیں بلایا اور کہا کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسا. تو انہوں نے کوڑا نکالا اور اسے مارا اور کہا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ کلام نہیں پڑھا کہ کوئی غلام اگر لکھا پڑھی کرنا چاہتا ہے اور ایک سودا طے کرنا چاہتا ہے اور وہ پیسے دے کر کے آزاد ہونا چاہتا تو اسے آزاد کر لو؟ کیا اللہ کا یہ کلام تم نے نہیں سنا؟ اور اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2560. یہ نے ایک جو ہے اس کا وہ بتایا، آپ کو مفہوم بتایا ہوں، پوری حدیث آپ دیکھ لیں. بخاری شریف حدیث نمبر 2560. اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کے خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں
مجبور کرے تو بے شک ان کی مجبوری کی وجہ سے اللہ غفور و رحیم ہے. مطلب جو لڑکیاں کسی کے غلام ہوا کرتی تھی، یہ ویسے اس کا شان نزول یوں ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا مسلم، لیکن منافقوں کا سردار، یہ منافق لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں. تو ان کی عبداللہ ابن ابی کی 2 غلام تھی، 2 لڑکیاں تھیں غلام. تو یہ 2 غلاموں کو چھوڑ دیا کرتا تھا اور یہ ان سے بدکاری کرواتا تھا، اور بدکاری کر کے جب وہ آتی تھی تو ان سے ٹیکس لیتا تھا کہ اس میں اتنا حصہ میرا ہے کیونکہ تم میری غلام ہو. تو اللہ رب العزت، اور یہ شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ عبداللہ ابن ابی ایسی حرکت کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان سے بتا دو کہ جو اپنی غلام لڑکیوں کے ساتھ ان کو بدکاری پہ مجبور کرتے ہیں اور ان کی دولت کھاتے ہیں، تو وہ بدکار عورتیں جو کر رہی ہیں مجبوری میں کر رہی ہیں، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ اس کا آقا ہے، اس کا مالک ہے، اور یہ ایسی حرکت کروا رہا ہے تو وہ مجبوری میں کر رہی، تو انہیں گناہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو گناہ ہوگا. کس کو؟ جو یہ کام کروائے گا، یعنی اس زمانے میں جو عبداللہ ابن ابی کروا رہا تھا. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم شریف حدیث نمبر 3029، مسلم شریف حدیث نمبر 3029. آج کی کلاس کی آخر آیت، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے طرف کھول کر بیان کر دینے والی آیتیں نازل فرمائی ہے. کھول کر کے بیان کر دینے والی آیتیں نازل فرمائی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو انشاءاللہ تعالی میں کل بیان کروں گا. اور ان لوگوں کے کچھ احوال اور واقعات بیان کیے ہیں. مطلب صاف ستھری آیتیں ہم نے تم پر نازل فرمائی ہے، ایسی آیتیں جو بالکل واضح ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرتا اس کے واقعات بھی آپ کے سامنے، اور جو عمل کرتے ہیں ان کے واقعات بھی سامنے، یعنی ہسٹری آپ کے سامنے ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا اور جو قرآن پر عمل کر رہا ہے اس کی زندگی اس طریقے سے سنور رہی ہے، جو قرآن پر عمل نہیں کر رہا اس کی زندگی اس طریقے سے برباد ہو رہی ہے. یہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ان لوگوں کے کچھ حالات، وہ واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی، اور متقی کے لیے نصیحت نازل کی، اور متقی کے لیے نصیحت نازل کی. یعنی اگر ہم تقوی والے ہیں تو ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے. جو حکم اس کے اندر آ گیا، جو احکام و مسائل اس کے اندر آ گئے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے اگر ہم متقی ہیں، اور متقی کے لیے ہی سارے وعدے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو متقی بنا دے. اللہ رب العزت ہم سب کو متقی، مطلب وہ کہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈرے، ایسی محبت ہو اللہ سے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والا ہو، اللہ رب العزت کو وہ ایسا جاننے والا ہو کہ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے. جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہاں پر وہ پکڑ جب اس کی آ جاتی ہے تو پکڑ میں بھی وہ بہت سخت ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھ ایک خالق مالک رازق، تو ہمیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.